بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها لا سيما على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما علمناه الشعر فما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. صلوات. بزرگان عزیز اور برادران ایمان، عزاداران و ماتمداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی بابرکت اور مقدس سماعتوں کی بارگاہ میں اس وقت کی اس اہم اور مخصوص گفتگو کے حوالے سے عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی اس گرامی ترین آیت کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. وہ معظم آیت کلام الہی کے 36ویں سورہ یعنی سورہ مبارک ہے یاسین کی 69ویں آیت ہے 69. اس آیت میں کائنات کے پروردگار نے اپنے حبیب کی عظمت، اپنے محبوب کا مقام اور اپنے آخری رسول کی رفعت اور ان کی ذات گرامی کے کمالات کی طرف انسانی برادری کے ذہنوں کو توجہ دلائی اور عالم بشریت کو بیدار کرنے کی ایک کوشش ہے کہ وہ رسالت مآب کی عظمت، ان کی صداقت اور ان کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں. پیغمبر کیا ہے، پیغمبر کس منزل پر ہے، پیغمبر کا وقار اور مقام کیا ہے. ایک پروپیگنڈا، ایک افواہ اور ایک رومر اور ایک سازش، ایک تحریک، ایک مشن اور ایک پورا پروگرام اور ایک پورا نظام اس کائنات میں ہمارے دشمنوں نے ہمارے خلاف مرتب بھی کیا اور اس کو رائج بھی کیا. یعنی 72 فرقوں سے مسلسل یہ بات بتائی گئی کہ یہ شیعہ، یہ رافضی، یہ اہل بیت کے چاہنے والے، یہ علی علی کرنے والے، یہ ماتمدار لوگ، یہ عزادار لوگ، یہ کالے کپڑے پہننے والی جماعت اور یہ آنسو بہانے والے افراد، یہ بس علی کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو نہیں مانتے. رسول اللہ کی یہ لوگ عظمت نہیں کرتے. دیکھیے، محبتوں کا بھی ایک مزاج ہوتا ہے اور تعلقات کی بھی ایک کیفیت ہوتی ہے. مسلمان کو سارے نقائص کے باوجود حضور اکرم سے محبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. کوئی بھی فرقہ ہو، کوئی بھی نظریہ ہو یا کوئی بھی مکتبہ فکر ہو، ہر ایک کسی کو سرکار دو عالم سے محبت ہے، پیار ہے، عشق ہے، الفت ہے. ایسا نہیں کہ ہم یہ دعویٰ کریں کہ صاحب شیعہ ہی رسول اللہ کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں. نہیں، دیوبندی بھی ویسے ہی دیکھتے ہیں، بریلوی بھی ویسے ہی دیکھتے ہیں. مسلمان جو بھی سرکار کا کلمہ پڑھتا ہے وہ محبت کی نظر سے دیکھتا ہے. اچھا، اگر کسی کو یہ یقین ہو جائے کہ سامنے والا میرے محبوب سے محبت نہیں کرتا یا میرے رسول سے پیار نہیں کرتا تو ایک نفرت کا جذبہ پیدا ہوگا.
ایک الجھن کی کیفیت پیدا ہوگی، تنفر پیدا ہوگا، اور ایک دل کے اندر شعلہ بلند ہوگا، پیدا ہوگا، ارے یہ میرے سرکار کو نہیں مانتا، میرے نبی کو نہیں مانتا، میرے رسول کو نہیں مانتا، تو میرا کیا لینا دینا اس سے، میرا کیا واسطہ، میرا کیا تعلق، میرا کیا ارتباط، میرا کیا ریلیشن، میں اس کو کیوں نظروں میں لاؤں، خاطر میں لاؤں، میں کیوں اس سے اپنے تعلقات ویوستھا کروں؟ نہیں صاحب، یہ اچھا آدمی نہیں ہے، یہ رسول اللہ کو نہیں مانتا۔ تو ہر مسلمان کا ریئیکشن کیا ہوگا اگر اس سے پتہ چل جائے کہ یہ رسول کو نہیں مانتے، محبت نہیں کرتے؟ تو سب سے پہلا رد عمل یہ ہوگا کہ وہ آپ کو بھی ماننا چھوڑ دے گا، آپ کو بھی گلے لگانا اور آپ کی بھی رسپیکٹ کرنا، عزت کرنا چھوڑ دے گا، بلکہ نفرت کرے گا۔ مزید اس پر سونے پر سہاگا اگر یہ بھی یقین دلا دیا جائے کہ صاحب یہ محبت ہی نہیں کرتا بلکہ ان کی ذات کو گھٹاتا بھی ہے، تو یہاں پر اور دشمنی بڑھ جائے گی۔ ہمارے ساتھ یہ دو کھیل ہوئے ہیں، ہمیں کہا گیا ہے کہ لوگ رسول اللہ سے محبت نہیں کرتے اور یہ رسول اللہ کو مانتے نہیں، اور ساتھ یہ تو اور عجیب و غریب طرح کے لوگ ہیں، ان سے علی کو بڑھا دیتے ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو کہ یہ رسول کو نہیں مانتے، محبت نہیں کرتے، دوسری بات کیا کہی کہ یہ علی کو رسول سے بڑھا دیتے ہیں۔ یہ ذرا غور کریے گا اور فکر فرمائیے گا، عجیب و غریب کیفیت ہے اس پروپیگنڈے میں۔ اب یہ دو نفرت کے تیر چلائے گئے سازش کے ترکش سے اور سیاست کی کمان سے ہمارے خلاف، اور ہمیں اڑانے کی کوشش کی گئی۔ یہ رسول اللہ کو جانتے ہی، رسول اللہ کو مانتے ہی نہیں، یہ رسول اللہ سے محبت ہی نہیں کرتے، یہ مسلسل جھوٹ بولا گیا اور لوگوں کو، رائے عامہ کو، اوپینین کو، پبلک اوپینین کو ہمارے خلاف کیا گیا کہ یہ فرقہ، یہ نظریہ، ایران کو بدنام کیا گیا، لبنان کو بدنام کیا گیا، بحرین کو بدنام کیا گیا، لمن کو بدنام کیا گیا، سیریا کو بدنام کیا گیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ وہی ہے جو رسول اللہ کو نہیں مانتے۔ ایک ایک پروپیگنڈا، صاحب ایران میں نیا کعبہ بن گیا، ایران میں بیت اللہ بن گیا، دین بھی نیا ہے، یہ تمام چیزیں رسول بھی وہ اپنا نیا بنا رہے ہیں۔ اس طریقے کی باتیں ہم لوگوں کے لیے کہی گئی، لیکن یہ بالکل سفید ترین جھوٹ ہے کائنات میں جو بولا گیا ہے ہمارے خلاف، اور اس کی دلیل یہ ہے بھائی، آپ بے شک رسول اللہ کو مانتے ہیں مگر آپ سے قدم آگے ہیں، آپ سے رسول اللہ کو مانتے ہیں، ہم مانتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور آپ پہچانتے نہیں ہیں، آپ جانتے وانتے نہیں ہیں رسول اللہ کو، آپ کو رسول کی عظمتوں کی کوئی اطلاع نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے، کوئی معلومات نہیں ہے، کوئی نالج نہیں ہے، آپ کے پاس ذخیرہ فضائل نہیں ہے، آپ پیغمبر کو کیا جانتے ہیں، آپ انہیں کیا سمجھتے ہیں، ان کی عظمت کا مرقع آپ کے پاس کیا ہے، ان کی طہارت، ان کی فضیلت، ان کی منقبت، ان کا رتبہ، ان کا منصب، ان کا عہدہ، ان کا مقام، اور اللہ کی نگاہ میں جو احترام سرکار دو عالم کا ہے، آپ کو کیا پتا، آپ کیا جانے، آپ نہیں جانتے نا۔ تو جب نہیں جانتے تو خالی مانتے ہیں، آپ رسول کو جانتے نہیں ہیں۔ یہ صرف ہمیں شرف حاصل ہے کہ ہم رسول کو جانتے بھی ہیں، اور رسول کو وہی جان سکتا ہے جس کے پاس رسول کی معرفت کے ذرائع ہوں اور وسائل ہوں، اور کر رہے نا جو بتا سکے کہ یہ رسول ہے، تو کس نے بتایا؟ کوئی بتا ہی نہیں سکتا، کوئی سمجھا ہی نہیں سکتا۔ رسول کی معرفت کا فریضہ کائنات میں کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا۔ ارے بھائی، سب سے بڑے آدم ہیں، حضرت آدم کے پاس جائیے آپ، اور حضرت آدم سے پوچھیے، بابا آدم، دادا آدم، مونی سے اعلیٰ آدم، گریٹ کہیے آپ، فادر آدم، سب کچھ کہہ سکتے ہیں نا، یہ ابو البشر آدم۔ آپ بتائیے رسول اللہ کیا ہے؟ بس آپ میں کیا بتاؤں؟ میں تو جب آپ دل کے درمیان بن رہا تھا وہ اس وقت بھی رسول تھا، میں کیا بتاؤں، وہ اس وقت بھی نبی تھا۔ یہ آج کا نبی تھوڑا ہی ہے، یہ مجھ سے پہلے نبی ہے، مجھ سے پہلے کا پیغمبر ہے۔ کائنات بنی ہے اس کے سامنے، کائنات میں وجود تخلیق کا جو ایک سسٹم ہے، اگر اس کو آپ ملاحظہ کریں تو یہ سب پیغمبر کے سامنے بنی ہے۔ وہ ساری باتیں آپ کو میں نہیں بتانا چاہتا۔ اب چلیے صاحب، میں چھوٹی سی باتیں کر کے 2-3 پوائنٹ آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ پیغمبر ہے کیا؟ اگر پوچھا جائے مسلمانوں سے تو مسلمان کہیں گے، ارے بھائی وہ خاتم النبیین ہے، آخری رسول ہے، سید الانبیاء ہے، امام المرسلین ہے،
صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت ہے، بڑے 5 رسولوں میں سے ایک ہے، وہ بھی لازم پیغمبر ہے، یہی تو کہیں گے نا؟ خدا فرمائیے مگر کیا رسول اللہ کی ذات کا عرفان اتنے بیانات پر تمام ہو جائے گا؟ رسول اللہ سمجھ میں آ جائیں گے؟ یعنی اگر کوئی یہ کہے محمد مصطفیٰ نبی ہے تو کیا تعریف ہو گئی، مکمل ہو گئی؟ سمجھ میں آ گئے؟ یہ ذات گرامی سمجھ میں آ گئی؟ نہیں، لفظ نبی چھوٹا ہے، ذات محمد بڑی ہے، ذات محمد بہت بڑی ہے۔ یہ چھوٹے سے فریم میں اس کے لیے تو آدم فٹ بیٹھتے ہیں، لوگ فٹ بیٹھتے ہیں، اور دوسرے انبیاء، میرا نبی، میرا پیغمبر، میرا رسول، میرے حضور، یہ تو بہت بڑے، بہت چھوٹے چھوٹے یہ عہدے ہیں آپ کے لیے۔ آپ ذرا سا اس بات کو محسوس کیجیے گا جس منزل کی طرف میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں۔ تو اگر آپ نے کہا کہ صاحب سرکار دو عالم نبی ہیں اور آپ کے سمجھنے کی ہم نے تعریف کر دی، ہم نے پوری ڈیفینیشن بیان کر دی، بس یہ ہے کہ سول ختم دیا ہے، پچرما دیا ہم نے رسول اللہ کی معرفت کا فریضہ انجام دے دیا، تو میں کہوں گا کہ یہ رسول اللہ کی شناخت نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی پہچان نہیں ہے، اس لیے کہ نبی تو 1,23,999 اور بھی ہیں، تو بہت سارے ہیں نبی۔ تو جہاں اشتراک ہو، جہاں معاملہ کامن ہو، وہاں کوالٹی قائم نہیں ہوتی، وہاں انفراد قائم نہیں ہوتا، وہاں امتیاز قائم نہیں ہوتا۔ میرا پیغمبر سپیریئر ہے، میرا پیغمبر ممتاز ہے، میرا پیغمبر منفرد ہے، میرا پیغمبر یونیک ہے، میرا پیغمبر کوالٹی والا ہے، میرا پیغمبر لاجواب ہے، بے مثال ہے، بے نظیر ہے، بے عدیل ہے، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اور کہیے گا اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، یہ الگ بات ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھیے، ارے بھیا اگر قرآن کو دیکھ لیا جائے تو حیرت ہوتی ہے۔ اب میں چھوٹی سی آیت کا ریفرنس دینا چاہتا ہوں۔ میرے پیغمبر کو اللہ نے اس نہج پر تخلیق فرمایا ہے اور اس منزل پر رکھا ہے کہ جس کے جیسا کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اب قرآن کی آیت پڑھنا چاہتا ہوں، سورہ قلم، قرآن مجید کا یہ سورہ 64واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 48 ہے۔ خدا فرمائیے گا، اللہ نے کہا اپنے حبیب سے لا تکن کصاحب الحوت، توجہ کیجیے گا، وہو کظیم۔ اب یہ نوجوانی بچوں کو سمجھانے، بزرگ کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا میرے پیغمبر؟ لا تکن، نہ ہو جائیے، نہ بن جائیے۔ کیسے نہ بن جائیے؟ کس طرح والے نہ بن جائیے؟ کصاحب الحوت، حوت عربی میں فش کو کہتے ہیں، مچھلی، مچھلی کو حوت کہتے ہیں۔ صاحب حوت یعنی مچھلی والے کی طرح نہ بن جائیے۔ تو یہ فش مارکیٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ٹیکنیکل ٹرم ہے قرآن کی، اور یہ ایک لقب ہے نبی کا خاص، ہے نا؟ صاحب حوت، وہ جو مچھلی کے شکم میں رہا وہ کون تھا؟ وہ جناب یونس تھے۔ یونس ایک پیغمبر ہے، مطہر ہے، معصوم ہے، رسول ہے، نبی ہے، مقدس ہے، مکرم ہے۔ توجہ کیجیے گا، ہدایت کے لیے آئے ہیں، اللہ کے منتخب ہے، اللہ کے معین کردہ ہے، اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کا سلیکشن ہے، اللہ کی طرف سے خاص ان کے مرتبے معین ہے۔ مگر پروردگار نے ہمارے حضور سے کیا کہا؟ جاگ رہے ہیں نا؟ ہمارے حضور سے کہا لا تکن کصاحب الحوت، میرے محمد یونس جیسے بھی نہ ہو جانا، یونس جیسے نہ ہو جانا۔ آپ نے اس جملے کو پوری شدت سے شاید محسوس نہیں کیا ہے، ورنہ روح معطر ہو جاتی اور وجود خوشبو دینے لگتا۔ اللہ نے کیا کہا؟ یونس جیسے نہ ہو جاؤ۔ ارے بھائی یونس تو نبی ہے، پیغمبر ہے، رسول ہے، مطہر ہے، معصوم ہے، تو ایک معصوم معصوم جیسا تو ہوتا ہی ہے، ایک مطہر ایک مطہر جیسا تو ہوتا ہی ہے، ایک پیغمبر جیسا تو ہوتا ہی ہے، ایک نبی جیسا تو ہوتا ہی ہے۔ مگر پیغمبر سے کہا نہیں، آپ ایسے نہیں ہو سکتے۔ ہم نے آپ کو ان سے بہت بلند بتایا ہے، تو قرآن پڑھنے کے بعد بھی مسلمان کو ابھی تک عقل نہیں آئی ہے۔ توجہ کیجیے گا، جب اس نے اپنے حبیب سے کہا کہ تمہیں یہ پرمیشن نہیں ہے کہ تم یونس جیسے ہو جاؤ، یعنی نبی جیسا ہونے کی پرمیشن تو محمد کو نہیں ہے، اور مسلمان کو محمد جیسا
لا تکن کس موقع پر بولا جاتا ہے؟ جب تک ایگزامپل نہیں ہوگی، مثال نہیں ہوگی، اس وقت تک بات واضح نہیں ہوگی. اور وہ ایگزامپل کیا ہے؟ مثلاً میں آیا یوسف پور میں، آپ نے بڑے چاو سے، بڑی محبت سے اور بڑے پیار سے آپ نے بلایا، اور الفت تھی کہ بھائی ایک مجلس تو سن لے، ایک مجلس تو پڑھ دے. میں آیا اور میں اترا گاڑی سے، اور گاڑی سے اترنے کے بعد وہاں ٹھیلی لگی ہوئی تھی. ٹھیلی پہ مومن بیچارے نماز پڑھ کے آئے، وہ چاٹ بیچ رہے تھے. میں نے کہا ذرا ایک پتا مجھے بھی بنا دے، ایک پتا مجھے بھی بنا دیجیے. انہوں نے بڑے پیار سے کہ مولوی صاحب ہیں، آئے مجلس پڑھ دیں، اس کو ذرا اور ذائقے دار بنا کے دوں تاکہ ذائقے دار بیان دیں. فرما رہے آپ. انہوں نے ذرا سا اور مرچ مسالہ لگا کے خوب دہی اور اس کے اندر کھٹائی وغیرہ خوب ٹیسٹی بنا دی تھا چاٹ. اور کر دیجیے مولوی صاحب. اب میں کھانا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب نہیں پڑھوائیں گے مجلس، یہ تو معیار سے گرے ہوئے ہیں. میں نے کہا کیا حرام ہے، کیا غیر مناسب ہے؟ یہ پاکیزہ ہے، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، نماز پڑھ کے آیا، مومن ہے، باوضو ہے بیچارہ، اس نے مجھے چاٹ بنا کے دیا، سارا معاملہ تو پاک ہے، اس میں پریشانی کیا بات ہے؟ تو آپ کہیں گے صاحب آپ بچے جیسے تھوڑے ہی ہیں. تو یہ جیسے کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں رتبہ گھٹ جائے. بتا لیں ہم نے تو آپ کو ممبر کی بلندی دی تھی، ہم نے تو آپ کو ممبر پہ بٹھانے کے لیے بلایا تھا، ہم نے تو آپ کو فراز ممبر دیا تھا، آپ کی رسپیکٹ کی تھی، آپ کی تعظیم کی تھی، آپ کی عظمت کی تھی، آپ کا وقار کیا تھا، آپ کو اتنا اونچا آپ نے درجہ دیا تھا کہ ہم آپ کی مجلس سن کے آپ کو ممبر پہ بٹھا دیں. اور آپ اتنے گھٹ گئے، اتنے گھٹ گئے، اپنے کو اتنا گرایا کہ آپ بچوں والی حرکت کرنے لگے. تو جہاں رتبے کو داغ لگنے کا خطرہ ہو وہاں پر کہا جاتا ہے ایسے نہ بچ جائیے. پیغمبر کی شان سمجھو کتنی بڑی ہے، جس کو یہ بھی الاؤڈ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ایک وقت یہ کہہ دے کہ میں یونس جیسا ہوں. سمجھ رہے ہیں نا؟ یونس پیغمبر ہے، اپنے آپ کو اگر سرکار دو عالم کہے کہ میں یونس جیسا ہوں تو یہ رسالت کے درجے میں گھٹنا ہے، اس کو بالکل ختم کر دینا ہے. اللہ نے کہا نہیں یونس جیسے بھی نہ بن جانا. اب بس یہ نبی ہے، یہ رسول ہے. اب فضیلت بتا رہا ہوں، لوگ ہم سے کہتے ہیں اہل بیت کو بڑھا دیتے ہیں، کہا لے جائیے گا قرآن، کہاں اٹھا کے رکھیے گا یہ آیت، فرمان الہی کو کہاں محفوظ کیجیے گا، کہاں ختم کیجیے گا، کہاں ڈسٹرائے کیجیے گا، کہاں تباہ کیجیے گا، کہاں برباد کیجیے گا، کہاں فراموش کر دیجیے گا، کہاں دفنائیے گا. اس نظریے کو ہر ایک کو گردن جھکانا پڑے گی، سر جھکانا پڑے گا. اہل بیت میں سب سے چھوٹی شخصیت کا نام حسین ہے. ایک طرف میں نے قرآن رکھ دیا مولانا، قرآن نے کیا کہا؟ یونس جیسے نہ بننا، یونس جیسے نہ بننا. دیکھتا ہوں آپ اگر مچل نہ جائیں قرآن کے اس نظریے پر تو پھر بات ہی جائے. اللہ کہہ رہا ہے یونس پیغمبر جیسا نہ بننا، اور حسین کہہ رہے ناکا بن جائے. نہیں دیتے، آپ کو الاؤڈ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو یونس جیسا پیغمبر بھی شو کریں. انہوں نے آپ کو بہت بڑا بنایا. ایک طرف قرآن آیت فرمان الہی کہ نبی جیسے نہ بنیے، ایک طرف نواسا کہہ رہا ہے کہ ناکا بنیے. ناکے کا مطلب جانتے ہیں؟ ناکا کہتے ہیں اونٹ کو، اونٹ کو نہیں بلکہ اونٹ کو جمل کہتے ہیں، اونٹنی کو ناکا کہتے ہیں. چونکہ رفتار میں، چلنے میں، سبک روی میں اور لطف خیزی میں سرگم جو چال چلی جاتی ہے وہ اونٹ ہی زیادہ اچھی چال چلتی ہے. لہٰذا اس پر سواری کرنا عرب کے لوگ زیادہ پسند کرتے تھے، اس کو ناکا کہا جاتا ہے. بچے کہہ رہے نانا یہی کا دن ہے، نانا سب کے تو ناکے ہیں، آپ ہمارے لیے ناکا بنیے. سوچو کیا پیش نگاہ رسالت میں آپ قرآن کی آیت نہیں تھی کہ اللہ نے کہا ہے مجھے کہ یونس جیسے نہ بننا، اور حسین کہہ رہے ناکے جیسا بنیے. نہیں سمجھا؟ کیوں بنے؟ اس لیے بنے نا کہ بنے کہ نہیں بنے. فرمایا بنے ہیں نا، ناکا بنے لو بن جاؤ ناکا.
اب یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جس رسول کو اللہ نے کہا تھا کہ آپ یونس جیسے نہ بننا، وہ سرکار نوازے کی ڈیمانڈ پر ناکا کیوں بننا ہے؟ ارے توبہ کیجیے ممبر پہ غلط بیانی سے کام دے رہے ہیں، استغفراللہ توبہ ناکا تھوڑے بنے تھے، پھر اور کیا بنے تھے؟ ناکا نہیں بنے تھے تو کیا بنے تھے؟ وہ آپ بتائیے۔ وہ نہیں ناکے کی شبی بنے تھے تو شبی بنانا سیرت رسول کاپی بننا یہ عملی طور پر سیرت رسول ہے۔ تو چلیے آواز سے ہم کہیں گے شبی ہے ناکا بنے، رسالت باپ اپنے نوازوں کے کیوں کس لیے بنے؟ اب ایک راز کی بات اور بتا دوں، یہ دنیاوی انسان آپ ہم علماء مصلحین رہبر رہنما پیشوا عادی معصوم بڑی بڑی ذوات مقدسہ یہ اپنی جگہ پر، یہ انسان جب تمرد پر سرکشی پر اور بغاوت پر اور ہمارے مظفر نگر کی زبان میں لچے پنے پر جب یہ اترتا ہے تو یہ اللہ تک کو نہیں چھوڑتا، اللہ سے بھی بدگمان ہو جاتا ہے، اللہ سے بھی اعتراف کرتا ہے، اللہ کو بھی۔ میں قرآن پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ یہ کبھی کبھی جب تکبر میں آتا ہے تو ہماری اور دوسرے لوگوں کی تو اوقات کیا ہے، یہ اللہ کو چیلنج کر دیتا ہے۔ کیا نہیں تھے لوگ؟ عرب کے مالدار لوگوں نے جب دیکھا، بڑے لوگوں نے جو چودھری ٹائپ کے تھے، جو ساہوکار تھے عرب میں مکے میں، جب انہوں نے دیکھا دھڑا دھڑ کلمہ پڑھ رہے لوگ رسول اللہ کا، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، تو اس وقت کیا کہا؟ انہوں نے کہا نحنو اغنیاء، ہم مالدار ہیں، ہم مالدار ہیں، واللہ الفقیر، اللہ وان اللہ فقیر ونحنو اغنیاء۔ ارے قرآن کی آیت پڑھیے، میں روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، میں حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ آپ سمجھیے کیا کہا انہوں نے؟ کہا ارے بھائی ہم غنی ہیں، ہم مالدار ہیں، ہم بہت پونجی پتی ہے، سرمایہ دار ہے، ساہوکار ہے، اور تم کیا اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہو؟ ان اللہ فقیر، وہ تو فقیر ہے، اللہ ہی کو فقیر بنا دیا۔ تو جو چاہ رہا ہوں کیوں ہٹایا؟ اصل میں اس وقت غربت اور فقیری سے ذہن انسانی کو نفرت تھی، تو اللہ کو ایک فقیر بنا کے پیش کیا۔ اب جب فقیر بنا کے پیش کیا تو انہوں نے پروگرام یہ بنایا تھا، سازش یہ تھی کہ تصور الہی اور اللہ کا جو کنسپٹ ہے وہ ان لوگوں کے ذہن میں غریب کا آئے گا، ایک فقیر کا آئے گا، اور یہ ہٹ جائیں گے اللہ سے۔ لیکن انہوں نے کیا بتا؟ اصل میں ترجمہ کرنے والوں سے غلطی ہوئی۔ فقیر کا ترجمہ خدا فرمائیے وہ فقیر نہیں ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں۔ ہماری دنیا میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں جو فقیر ہے اس فقیر کا مطلب ہے محتاج، سائل، سوال کرنے والا۔ عربی میں دو لفظ الگ ہے، دو ورڈ ہے، ایک ہے سائل، ایک ہے فقیر۔ میں بتاؤں گا آپ کو فقیر کیا ہے، لیکن اللہ نے جواب دیا۔ اللہ نے جواب کیا دیا؟ انتم الفقراء واللہ هو الغنی الحمید۔ دیکھو تم ساری دنیا والے تم فقیر ہو، خالی اللہ غنی ہے اور حمید ہے۔ خالی غنی نہیں ہے، خالی غنی نہیں ہے بلکہ حمد کے ساتھ غنی ہے، جس کی تعریف کی جائے ایسا غنی ہے۔ تو بھائی چلیے، وہ بدتمیز لوگ تو کہہ رہے تھے اللہ کو فقیر، تو اللہ نے پلٹ کے فقیر کیوں کہا ان سب کو؟ تو اللہ نے تجربے نہیں کا جواب نہیں دیا، بلکہ اصل اوقات بتائیے کہ سب فقیر ہے، تو کیا واقعی سب فقیر ہیں؟ سب مانگ رہے ہیں؟ سب بھکاری ہیں؟ نہیں، اصل میں فقیر کا مطلب کیا ہے وہ سمجھیے قرآن سے، اور قرآن سے ذرا سا اور آگے بڑھیے، لغت تک آئیے۔ فقیر کے معنی سائل کے نہیں ہے، فقیر کے معنی کنور کے نہیں ہے، فقیر کے معنی کتاکر کے نہیں ہے، فقیر کے معنی پھیری لگانے والے کے نہیں ہے، فقیر کے معنی بھیک مانگنے کے نہیں ہے۔ عربی زبان میں فقیر، سنیے صاحب، فقیر کیا ہے؟ اب میں لغت دیکھ رہا تھا، بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں، لغت دیکھ رہا تھا، اب میں نے لغت میں دیکھا تو فقیر کے کیا معنی ہے؟ فقیر کے معنی لکھے ہیں وہ اونٹ، وہ اونٹ جس کی ناک میں نکیل ہو، اور وہ نکیل یعنی مہار وہ کسی کے ہاتھ میں ہو۔ تو اب اللہ جو کہہ رہا ہے کہ انتم الفقراء
دیکھو ہم نے تمہیں بغیر نہار کے پیدا نہیں کیا، ہماری نہار تم رقم نہیں ہو، بے نہار کے نہیں ہو جدھر منہ اٹھا ادھر چلے نہیں، تمہارے لیے کچھ چیزیں ہیں، کچھ لوازمات واجبات، تمہاری کچھ ڈیوٹیز ہیں، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکات دینا ہے، والدین کی خدمت کرنا ہے، اولاد کی پرورش کرنا ہے، نکاح شادیاں دیا کرنا ہے، معاشرے کو اچھا کرنا ہے، سوسائٹی کو صالح بنانا ہے، مسجدوں کی خدمت کرنا ہے، مجلسیں برپا کرنا ہے، جلوس کا اہتمام کرنا ہے، بزرگوں کا احترام کرنا ہے، یہ ساری باتیں ہے نا، حقوق الناس ادا کرنا کو دینا ہے، یہ ساری باتیں کیا ہوا، یعنی تمہاری ڈیوٹی ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، بے نہار کے اونٹ نہیں ہو۔ ارے اب وہ زمانہ ختم ہو گیا، ٹی وی آ گیا اور جانے جا کے الیکٹرک میڈیا آ گیا، ورنہ جب کوئی زیادہ دن بھر نظر نہیں آتا تو زیادہ دیر بچہ غائب ہوتا تھا تو گھر کا بزرگ کہتا تھا میاں تم تو بے نہار کے اونٹ ہو رہے ہو، کیا مطلب، ہر آوارہ کو بے نہار کا اونٹ کہا جاتا تھا، جو ذمہ داری نہ سمجھے، جو ڈیوٹی کو نہ محسوس کرے اسے بے نہار کا کہا جاتا تھا۔ اللہ نے کیا کہا، انتم الفقراء، تم میں سے جو بھی ہے وہ بے نہار کا نہیں ہے، ہم نے نہار بنائی ہے، یعنی تم آزاد نہیں ہو، تمہاری نہار کسی کے ہاتھ میں ہے، اب توجہ کیجیے گا، تمہاری نہار کسی کے ہاتھ میں، مگر قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ نہار کس کے ہاتھ میں دو۔ اب یہ کیسے پتا چلے کہ اپنی نہار کس کو دینا ہے، اپنی نہار کس کے ہاتھ میں دینا ہے، اپنی نہار کس کے ہاتھ میں دینا ہے؟ اب دیکھیں کیا کھول رہا ہے قرآن مجید، معرفت کا دروازہ۔ آپ نے یہ کیفیت کو محسوس کر لینا کہ سب ذمہ دار ہیں، سب کی اپنی ڈیوٹی ہے، آزاد کوئی بھی نہیں ہے، ہر ایک کوئی کسی کے قبضے میں ہے، اور اس قبضے کا تصور کیا ہے، شکل کیا ہے، یعنی اونٹ، تم وہ اونٹ ہو جس کے نہار ہے، اور نہار کسی کے ہاتھ میں ہے۔ غور کریے گا، اب سمجھے آپ، کیا حسین اور حسن کو نہیں معلوم تھا کہ ہمارے نانا سے اللہ نے کہا ہے کہ یونس جیسے بھی نہ بننا؟ ان سے کیوں کہا کہ آپ ناکا بنیے، اونٹ بنیے، اونٹ بنیے، اور جب نبی شبی بن گئے تو کیا نہار دیجیے، اور پیغمبر نے بغیر سوچے یعنی بغیر تردد حسن و حسین کے ہاتھ میں، یعنی چونکہ نبی مبلغ ہے اور قرآن کا مفسر ہے، اللہ نے جو کہا تھا کہ تم سب وہ اونٹ ہو جس کی نہار ہے اور کسی کے ہاتھ میں، نبی نے کائنات کو حسن و حسین کو دوست نہیں بتایا، یہ بتایا ہے کہ نہار کس کے ہاتھ میں دے رہا ہے۔ تو جب رسالت اپنی نہار حسن و حسین کے ہاتھ میں دے رہی ہے تو پھر امت کو کیا پریشانی ہے؟ امت کی نہار بھی تو انہیں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے نا، عمل سے دے رہی ہے۔ اور قیامت کی کیفیت کی یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں پیغمبر کیا ہے۔ اصل میں مسئلہ اہل بیت کا نہیں ہے، مسئلہ ہے فاؤنڈیشن کا، مسئلہ ہے بنیاد کا۔ ابھی تک مسلمان نے رسول اللہ کو نہیں سمجھا، ہم سمجھانے چلے ہیں علی، ہم سمجھانے چلے ہیں خاتون جنت کو کہ سمجھو بھائی سمجھو، ہم حسین کو سمجھانے چلے، ارے بھائی اب انہوں نے رسول اللہ کو نہیں سمجھا، پہلے رسول اللہ کو تو سمجھ لیں کہ رسول اللہ کیا ہے، اب رسول کیا ہے۔ میں بڑا شکر گزار ہوگا کہ آپ میرے ٹوٹے موٹے الفاظ کو کیفیت دے رہے ہیں، سبات عطا فرما رہے۔ تو نبی آپ نے کہا میں پوچھوں آپ سے، میں آپ سے پوچھوں تو بھیا میرے دوستوں، یوتھ، یہ جوان، جب بتاؤ تو محمد مصطفیٰ کیا ہے، آواز ہے نبی؟ میں نے کہا نہیں بھائی، نہیں، ڈونٹ سے، بالکل نہیں، یہ نہیں چلے گا، مت کہیے گا، نبی تو بہت سارے ہیں، مجھے وہ کوالٹی بتاؤ جو کسی اور میں نہ ہو، جو پیغمبر کو سب سے الگ کر دے، سب سے ممتاز کر دے۔ آپ نے کہا ہو تو وہ رسول ہے؟ نہیں بھائی، رسول بھی 313 ہے۔ کوالٹی وہاں بنتی ہے جہاں اشتراک نہ ہو، اگر اسی کے جیسا کوئی دوسرا ہے تو کوالٹی نہیں، سمجھیے گا، کوالٹی نہیں ہے۔ حضرت میں آپ کے سامنے وضاحت کر دوں قرآن سے، آپ نے کہا جی وہ صاحب کتاب، تو صاحب کتاب تو بہت سارے پیغمبر، کوالٹی کا بنی نہیں بنی نا، جو انفراد دے دے، جو سب سے الگ کر دے، جدا کر دے، وہ ہے کوالٹی۔
وہ بتاؤ پیغمبر کی کیا ہے؟ جو پیغمبر بے مثال ثابت ہو جائے، جس کیفیت پر اسی کیفیت کا نام کوالٹی ہے، وہ کون سی ہے؟ اور جھکیے گا۔ اب اللہ نے کہا سنو، تمہیں نہیں پتا میرا محمد خالی نبی نہیں ہے، نبی تو بہت ہے، میرا محمد خالی رسول نہیں ہے، رسول تو بہت ہے، میرا یہ حبیب خالی صاحب کتاب نہیں ہے، صاحب کتاب تو بہت ہے نا، میرا یہ حبیب صاحب شریعت نہیں ہے، صاحب شریعت تو بہت سارے ہیں۔ تو پروردگار تیرا حبیب کیا ہے؟ تو اب آواز آئی وما علمناہ الشعر وما ينبغي له۔ سنو، ہم نے اپنے نبی کو بے مقصد باتیں نہیں بتائی۔ شعر کا مطلب کیا ہے قرآن میں؟ نو سینس ٹاپک۔ ہم نے ایسی باتیں جو میسج لیس ہو، جن میں کوئی پیغام نہ ہو، وہ باتیں نہیں بتائی ہم نے پیغمبر کو۔ فما ينبغي له، اور یہ ہمارے حبیب کے لیے مناسب بھی نہیں کہ بے معنی بے مقصد بات کرے۔ یہ جب بھی بات کرے گا مقصد والی بات کرے گا۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے ان ہوا، یہ کچھ ہے ہی نہیں، یہ کچھ نہیں، ان ہوا انکار مطلق، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایبسولوٹلی ڈینائی، آپ جانتے کیا ہوتی ہے؟ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ ان ہوا، محمد کچھ ہے ہی نہیں۔ کچھ ہے ہی نہیں کیا مطلب؟ واقعی کچھ نہیں۔ اب تو آپ تک سمجھتے تھے نبی ہے، رسول ہے، خاتم النبیین ہے، سید المرسلین ہے، امام الانبیاء ہے۔ اب تو سمجھتے تھے صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت ہے، اولو العزم ہے، بڑا رسول ہے، صاحب کتاب ہے۔ اللہ نے کہا نہ کچھ نہیں۔ کچھ نہیں کا مطلب کیا؟ واقعی کچھ نہیں۔ ارے جس کے صدقے میں کائنات پیدا ہوئی ہو، کیا وہ کچھ نہیں ہوگا؟ تو کچھ نہیں کا مطلب یہاں کچھ نہیں یہ والا نہیں جو آپ سمجھ رہے۔ اللہ بتانا چاہتا ہے تم جو بھی کہو گے وہ نہیں ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ تم جتنی بھی تعریف کرو گے، تم جو بھی بتاؤ گے وہ نہیں ہے۔ تم نہیں بتا سکتے وہ کیا ہے، ہم بتائیں گے وہ کیا ہے۔ تم جو بتائیں گے وہ نہیں ہے۔ اب اللہ نے کہا کچھ نہیں، تیرا محمد کچھ نہیں۔ اب کیا بنایا محمد کو؟ الا ذکر، یہ تو ہمارا ذکر ہے۔ اس کو دیکھ کے میں یاد آتا ہوں، اس کو دیکھ کے میں یاد آتا ہوں۔ محمد کو دیکھو اور مجھے سمجھو، میں نظر آؤں گا۔ محمد وہ آئینہ ہے، وہ میرر ہے کہ جس میں اللہ نظر آئے، اللہ نظر آئے، اللہ کی قدرت نظر آئے۔ اب منبر سے چیلنج کر رہا ہوں، کیا محمد مصطفیٰ میں لوگوں کو اللہ نظر آیا؟ اگر علی کو ہٹا دو تو پیغمبر اس منزل پر وہ آئینہ نہیں تلاش پاتے جس میں اللہ نظر آئے۔ جب تک علی گود میں نہ ہو، علی سے کیا ہوگا؟ ارے اللہ ہی تو دیکھنا چاہتے ہو، اللہ ہی تو دیکھنا چاہتے ہو، تو محمد نے علی کو اٹھایا کہ دیکھو اس کے سوال، دیکھو اس کے کمالات، یہ علی ہے، یہ بندہ نہیں ہے۔ ہاتھ دیکھو تو ید اللہ، ہاتھ دیکھو پیغمبر کیا ہے؟ اب بدیل کوالٹی سنو بیٹے، ادھر غور کرو بہت۔ کوالٹی کیا بنی؟ انفراد کیا بنا؟ امتیاز کیا بنا؟ عام منفرد ہو گئے۔ یعنی آپ کو اللہ نے کہا اپنا ذکر، اپنی یاد دہانی، محمد کو دیکھے بغیر میں یاد آ ہی نہیں سکتا، علی کو دیکھے بغیر میں یاد آ ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے کہا اے علی کا ذکر کرو اپنی مجلسوں میں، اس لیے کہ اس کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ آپ ذکر کا مطلب کیا جانتے ہیں؟ ذکر کا مطلب ہے یاد دلانا، یاد کرنا۔ علی کو یاد کرو تاکہ میں یاد آؤں، مجھے یاد کرو تاکہ اللہ یاد آئے۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ ذکر، یہ پیغمبر ہمارا ذکر ہے۔ اب یہاں تک تو میں لے آیا آپ کو، کافی دیر ہو گئی پڑھتے ہوئے، بہت طولانی گفتگو کرنا بھی نہیں ہے، بس ایک فکر پہنچانا ہے۔ آگے کیا کہا؟ یہ ہمارا ذکر ہے، ہماری یاد دہانی ہے۔ اس آئینے میں ہم کو دیکھو ہمارے کمالات نظر آئیں گے۔ اس کے بعد پھر کہا قرآن مبین، محمد کیا ہے؟ قرآن مبین، قرآن نہیں،
قرآن پہ اضافہ کیا مبین کا. کیوں؟ قرآن تو یہ بھی ہے جو ہم پڑھتے ہیں، 30 پارے ہیں، 114 سورے ہیں جی، ہے کہ نہیں؟ 6666 آیتیں ہیں. آیت قرآن، سورہ قرآن، پارہ قرآن، مگر جلد قرآن تھوڑی ہے. جلد قرآن ہے کیا؟ وہ جو فٹ نوٹ لکھے ہیں حاشیوں پر، وہ قرآن ہے کیا؟ مانے آپ نے، انہوں نے، تم نے اور کسی نے جو ترجمہ کیا ہے وہ قرآن ہے کیا؟ نہیں تو نہیں قرآن. تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن کا پورا جز قرآن نہیں ہے. تو جہاں صرف لفظ قرآن رک جائے وہاں پر جو اس کا ظرف ہے وہ قرآن نہیں ہے. لیکن قرآن مبین کا مطلب کیا ہے؟ جس کا ہر جز قرآن ہو، جس کا ہر حصہ قرآن ہو، جس کے وجود کا ہر پارٹ قرآن ہو. تو محمد کو قرآن نہیں کہا، قرآن مبین کہا. یعنی محمد کی آنکھیں قرآن، محمد کی زلفیں قرآن، محمد کے کندھے قرآن، محمد کی پیشانی قرآن. اور دے رہے نا قرآن مبین. میں تو کچھ کہہ رہا ہوں، قرآن سے ہل نہیں سکتا، میں کیا کروں؟ مجھے مضبوط بات دینا. تو محمد ہے قرآن مبین، اور یہ قرآن ہے صرف قرآن. لا فرمائیے گا میرا محمد اس قرآن سے بھی ایک قدم آگے بڑھا ہے، قرآن مبین بنا. زلف قرآن، پیشانی قرآن، آنکھیں قرآن، زبان قرآن، کندھے قرآن، پشت قرآن، زانو قرآن. تو جب مسلمان نے مان لیا ہاں یہ ہے کوالٹی محمد کی، چونکہ جتنے بھی نبی ہیں وہ سب نبی ہیں، قرآن کوئی نہیں ہے. اور یہ محمد ہے قرآن مبین. اور اس کے جسم کا، اس کے بدن کا، اس کی باڈی کا، اس کے وجود کا، اس کی ہستی کا، اس کی شخصیت کا، اس کی ذات کا ہر حصہ، ہر جز، ہر پارٹ قرآن ہے. قرآن، قرآن ہے قرآن. تو تسلیم کرو کہ محمد کی زلف قرآن، محمد کے کندھے قرآن. اب اگر کوئی کندھے پر پیر رکھ کے کھڑا ہو ضروری بات ہے، مگر اس کے گروہ نیا دے رہا ہوں. اب اگر تاریخ کی ونڈو سے، کھڑکی سے، دروازے سے یا نظر سے آپ کو دکھائی دے کہ کوئی محمد کے کندھوں پہ کھڑا ہے تو فضیلت کو ہلکا نہ کرنا یہ کہہ کر کہ ایک بھائی نے ایک بھائی کو اٹھایا، چونکہ اللہ پانے کا چکا ان ہوا. یہ تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ بھائی بھائی نہیں ہے، یہ تو قرآن مبین ہے. تو اب یہ نہ کہنا کہ جب محمد کے کندھے پر علی کے قدم ہے کعبے میں کہ بھائی نے بھائی کو اٹھایا. اب یہ کہنا بھائی نے بھائی کو نہیں اٹھایا، ابو طالب کے بیٹے کو قرآن نے اٹھایا. مرکب بن گئے، علی راکب بن گئے، دو شکمی پر علی کے قدم. عجاب آئی بات. اور نواز ہونے کا نانا پیچھے زلفے ہم کو ایک نوازا ہے دانے کاندھے پر، ایک نوازا ہے بائیں کاندھے پر. یہ تو آپ کہہ رہے قرآن نے تو رشتے ختم کر دیے. شاید میں سمجھا نہیں پایا نوجوانوں کو. اللہ نے کہا ان ہوا، یہ تو کچھ ہے ہی نہیں، بس قرآن مبین ہے. تو اب یہ جو کندھوں پر بیٹھے دو شہزادے، اب یہ رشتے داری کی بھیٹ نہ چڑھانا فضیلت. یہ نانا نے پیار میں نوازوں کو بٹھایا نہیں، نہیں، نہیں. جملہ کہتے ہو اگر اجازت ہو، نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ وہ کہ قرآن میں لکھا ہے. زکات کیوں دے رہے ہو؟ کہ قرآن میں لکھا ہے. حج کیوں کر رہے ہو؟ کہ قرآن میں لکھا ہے. یہ کیوں کر رہے ہو؟ وہ کیوں کر رہے ہو؟ ہر چیز کو بیس بناتے ہیں مسلمان قرآن. یعنی کیا مطلب؟ قرآن کے ڈائریکشن پہ چلتا ہے مسلمان. جدھر قرآن چلائے ادھر مسلمان کو چلنا پڑے گا. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں، نمازی ہو، روزے دار ہو، صحابی ہو، تابعی ہو، کتنا بھی بڑا ہو، خلیفہ ہو، امیر المومنین ہو، کسی بھی دور کا ہو، کسی بھی ٹائٹل کا ہو، کسی بھی اسٹیٹس کا ہو، اسے کدھر چلنا پڑے گا؟ جدھر قرآن چلائے گا. اب بھی ابو طالب کے گھرانے کو نہیں سمجھو، اس کے گھر کے بچے اس اسٹیٹس کے ہیں کہ تم سمجھو کہ
قرآن کی زلفیں ہیں. اب یہ قرآن کی زلفیں نہیں ہے، یہ ابو طالب کے پوتے محمد کے دوست پہ نہیں بیٹھے، یہ امامت کے شہریار قرآن کو ہینڈل کر رہے ہیں. ادھر چلنا پڑے گا جدھر قرآن چلائے گا، قرآن ادھر چلے گا جدھر یہ چلے گا. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد. ہولی بات ہے، کیفیت ہے. اتنے رتبے، اتنے عالی مقامات اور اتنی بے پناہ فضیلتیں اس گھرانے کو ملی کیوں؟ اللہ نے ان کو بے مثال صفتوں سے نوازا کیوں؟ تو سمجھنے کی بات ہے. کیوں نوازا بھائی؟ کس لیے نوازا؟ اب کیا بتاؤ کیوں نوازا؟ ایک دعویٰ اگر کیا جائے تو اسے ثابت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور اہل بیت کی زندگی میں ہر قدم دعویٰ ہے، اور اہل بیت نے ایسے اچھے سے اس کو ثابت کیا ہے کہ کائنات سر جھکا کر تسلیم کرنے پر مجبور ہوئی. معمولی بات ہے، معمولی کیفیت ہے. اب کیا آپ کو بتائیں، کیسے آپ کو سمجھائیں؟ کبھی کبھی معرفت کی باتیں بہت کٹھنائی پیدا کر دیتی ہیں بیان کرنے والے کے لیے. آج کل کے معاشرے میں کوئی بات سمجھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور بڑا کٹھن ہو جاتا ہے، اور وہ بھی قرآن کی بیس پر، قرآن کی بنیاد پر. اللہ فرمائے نبی کی تعریف کی، نبی جیسا کوئی نہیں، لیکن نبی نے ہم سے کہا، اللہ نے کہا کہ تم یونس جیسے نہیں ہے نا، لیکن پیغمبر نے اپنے جیسوں کا تعارف کرایا. علی منی وانا منہ، علی مجھ جیسے اور میں علی جیسا. اب بڑے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر، اب جملہ کہوں گا شاید، اور زندگی کا معرفت کے حوالے سے بڑا نفیس ترین جملہ ہو اور فکر انگیز جملہ ہے، یوں سمجھ میں نہیں آئے گا. پیغمبر نے اپنے وجود کے ٹکڑوں کو، جن ٹکڑوں سے تکمیل رسالت ہوئی، علی، فاطمہ، حسن، حسین، جب تک یہ نہیں آ گئے اکتمال کی منزل میں نہیں آئے. حدیث کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں فلمت تبلہ، کب کہا شہزادی نے؟ جب چادر میں سب آ گئے. پیغمبر کے وجود کے ٹکڑے جب تک پیغمبر سے فاصلے پر تھے، جب تک کمال کی منزل نہیں تھی. جب چادر میں سب جمع ہو گئے تو بی بی نے کیا کہا؟ فلمت تبلہ، اب ہم مکمل ہو گئے. فرمایا مکمل ہو گئے، تکمیل ہو گئی. بھائی اجزاء کا ملنا ہی تو کل بنتا ہے. کل کا تصور کیا ہے؟ جہاں سارے اجزاء یکجا ہو جائیں اسے کہتے ہیں کل. کوئی جز باقی نہ رہ جائے اسے کہتے ہیں کل. اگر کوئی بھی پارٹ، ایک بھی پارٹ باقی رہ گیا تو کل کا اطلاق نہیں ہوگا، کل نہیں کہہ سکتے. کل کب ہوگا؟ جب سارے پارٹ، سارے اجزاء اکٹھے ہو جائیں. اب پیغمبر کے یہی کل حصے ہیں، کوئی اور حصہ نہیں ہے. اب کمال ہو گئی بات، سب آ گئے چادر کے نیچے. اب پیغمبر نے تعارف کیسے کرایا؟ علی منی وانا من علی، علی مجھ جیسے ہیں اور میں علی جیسا ہوں. یہ شاید یاد رہے بات. یہ میرے خیال سے 50 منٹ ہو گئی یہ مجلس، آپ نے سن لی ہے، بہت دیر ہو گئی، اس سب کو بھول جائیے. اب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں آپ کا بھی افتخار پوشیدہ ہے جو میں بات بتانے جا رہا ہوں. رسول اللہ نے جب تعارف کرایا تو کیا کرایا؟ علی منی وانا منہ، یہ ہے ضمیر، یعنی من علی، علی مجھ جیسے اور میں علی جیسا. حسن و منی وانا منہ، حسن مجھ جیسے اور میں حسن جیسا. حسین و منی وانا من حسین. یہ تو بہت سنتے ہیں نا، جب ہمارے یہاں قوم کا کوئی چھوٹا ذاکر مجلس شروع کرتا ہے تو زیادہ تر اسی حدیث سے کرتا ہے نا، حسین و منی اور من حسین. بچے کو یاد ہے رسول اللہ کا حسین مجھ جیسا اور میں
حسین جیسا ٹھیک. اب آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں، پیغمبر نے جو تعارف کرایا ہے 3 منزلوں پر 3 شخصیتوں کا، 3 ہستیوں کا، وہ تعارف اس طرح کرایا کہ یہ مجھ جیسا نہیں جیسا، دونوں طرف سے برابر کی منزل ہے، برابر کا رکھا ہے معاملہ. علی مجھ جیسے، میں علی جیسا، حسن مجھ جیسے اور میں حسن جیسا، حسین مجھ جیسے اور میں حسین جیسا. ٹھیک ہے نا؟ حضور پہچان لیا، یعنی ڈبل تعارف ہے، 2 طرفہ تعارف ہے. غور کریے گا. لیکن جب شہزادی کا تعارف کرایا تو کہا کہ فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ مجھ جیسی ہے، مگر یہ نہیں کہا میں فاطمہ جیسا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نہیں سمجھے؟ تھک گئے لگتا ہے. نہیں بہت بڑا دباؤ چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے. علی کے لیے کہا علی مجھ جیسا، میں علی جیسا، یعنی محمد علی جیسے ہو سکتے ہیں اور علی محمد جیسے ہو سکتے ہیں، حسن محمد جیسے ہو سکتے ہیں، محمد حسن جیسے ہو سکتے ہیں، حسین محمد جیسے ہو سکتے ہیں، محمد حسین جیسے ہو سکتے ہیں. اب یہاں دیکھیے کہ بات محمد کہہ رہے فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ تو مجھ جیسی ہو سکتی ہے، میں فاطمہ جیسا نہیں ہو سکتا، میں فاطمہ جیسا نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتے آپ فاطمہ جیسے؟ سب جگہ تو آپ نے ڈبل تعریف رکھی ہے نا، وہ مجھ جیسا میں مجھ جیسا، وہ مجھ جیسے میں ان جیسا، وہ مجھ جیسے میں ان جیسا. جب فاطمہ زہرا پہ آئے تو یہاں پر آپ نے یہ گہرا تعارف کیوں کرایا؟ بہت توجہ. کہا کہ فاطمہ مجھ جیسی ہے مگر میں فاطمہ جیسا نہیں. کیوں کہا؟ اصل میں فاطمہ کو رہنا تھا رسول بن کر خواتین کے درمیان. نہیں سمجھے آپ؟ فاطمہ زہرا کو رہنا تھا رسالت بن کر خواتین کے درمیان، اور محمد کو رہنا تھا رسول بن کر مردوں کے درمیان. تو فاطمہ کو تو اپنے جیسا کہا مگر فاطمہ کو اپنے آپ کو تو کہا کہ فاطمہ مجھ جیسی ہے تاکہ محمد کی نمائندگی خواتین میں ہو جائے، مگر محمد نے یہ نہیں کہا کہ میں فاطمہ جیسا ہوں تاکہ تصور میں فاطمہ کی تصویر نہ آ جائے. یہ پردے کا اعتبار ہے، یہ پردے کا اعتبار ہے. شاید میں ناکام رہا، یہ نقطہ پہنچا نہیں سکا میں آپ تک، ابھی تک پوری بات نہیں ہوئی. فاطمہ زہرا کے حجاب کبریائی کا یہ اہتمام ہے. ارے بھائی اگر آپ کہیں کہ کوئی آ جائے یہاں پر اور آئے، آپ نے میری بیٹی کو نہیں دیکھا، میں نے اپنی بیٹی کو نہیں دیکھا، نہیں دیکھا نا، پردہ ہے اسلام میں، پردہ ہے. میری بیٹی کو دیکھا ہے کسی نے؟ نہیں دیکھا. لیکن اگر اللہ مجھے بیٹی جیسا بنا دیتا تو آپ میری شکل میں بیٹی کو دیکھ لیتے کہ نہیں؟ دیکھ لیتے نا. توجہ چاہو. اب جسے شوق ہے کہ وہ رسول کو دیکھے، علی کو دیکھ لے، حسن کو دیکھ لے، حسین کو دیکھ لے. خواتین کو شوق ہے کہ رسول کو دیکھے، فاطمہ کو دیکھ لے، کیونکہ فاطمہ رسول جیسی ہے. لیکن پیغمبر نے کیا کہا کہ فاطمہ مجھ جیسی ہے مگر یہ نہیں کہا میں فاطمہ جیسا ہوں. کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ محمد کے چہرے میں فاطمہ نظر آ جاتی تو تصور ہی میں صحیح پردہ تو بن جاتا. نہیں سمجھا؟ جس کا پردہ، جس کا حجاب اللہ تصور میں بھی ہٹوانا چاہے، اس کا حجاب کیا ہوگا، اس کی منزل کیا ہوگی، اس کا مقام کیا ہوگا، اور اس کا رتبہ اللہ کی نظر میں کیا ہوگا. یہ ہے فاطمہ. فاطمہ زہرا کی 3 صفتیں، 3 صفتیں. دیکھیے کمال ہے. کسی شاعر نے کہا علی کا نام بھی نام خدا، کیا راحت جاں ہے، عصائے پیر ہے، دیغ جواں ہے، حرز طفلا ہے. اب اس کی تشریح کروں تو شاید نوجوان سو جائیں. میں سلانا نہیں چاہتا، جگانا میری ذمہ داری ہے، بیدار کرنا میری ذمہ داری. علی کے اس میں گرانی میں 3 حرف ہیں، لام یہ، اور تینوں کو 3 حصوں میں بانٹا. عصائے پیر، دیغ جواں، طفلا. یہ کہہ کے شاید نے اپنی ذمہ داری دور کر دی. فاطمہ زہرا میں بھی 3 صفتیں ہیں، غور کریے. اور فاطمہ زہرا
तमन्ना के एतबार से, नुमाइंदगी के एतबार से और शक्ल के एतबार से, और अली अपनी शजात के एतबार से। ये तीनों एक जगह जमा हुए, फातिमा, अली, रसूल एक जगह जमा हुए। उसके लिए भी शायर ने खूब कहा, तो जो कीजिएगा जोरे अली है, अजीब है शक्ल मुस्तफा, जोरे अली और उम्र जहरा, ये तीन चीजें हैं। अली का जोर, रसूल की शक्ल, जहरा की उम्र, क्या क्या तबर्रुकात थे अल्लाह लिए हुए। कैसे देखो तो मोहम्मद, सूरत में मोहम्मद, शजात में अली, उम्र में फातिमा, 18 साल की उम्र। अली अकबर की उम्र कितनी है? 18 साल। ये उम्र किसकी है? बीबी की। क्योंकि 18 साल में फातिमा ने दुनिया में छोड़ा, 18 साल की उम्र अली अकबर की है। कमाल है। ये है अली अकबर। अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, बड़ी बरकत है। तो ये बहुत बड़ा दर्जा है। आप अज़ादारी कर रहे हैं मासूम आलम की बारगाह में, उनके लुटे हुए खानदान का पुरसा दे रहे हैं। हालांकि मुल्क की क्या दुनिया के हालात अच्छे नहीं हैं, मगर फिर भी आप बड़े शौक से, इश्तियाक से, एहतमाम से मजलिसें कर सक रहे हैं ना। उन लोगों से पूछिए जिनको ये मैसर ही नहीं है, जहाँ खानों में ताले लगे हुए हैं, जहाँ फर्श अज़ाबी नहीं बिछ पा रहा है, वो अपने आप को कितना शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। हुसैन, आप हर साल आते थे, हम आपकी खिदमत करते थे, आपकी बार हम मजबूर है, तो कैसे आप तो शुक्र अदा कर ही नहीं सकते। आप बड़ी आजादी के साथ अज़ादारी कर रहे हैं। आप बैठे, बस 2 बातें पढ़ूंगा। आज 6 मुहर्रम हो गए। ये मजलिस मखसूस है जनाब अली अकबर के। कहिए तो फिक्री मसाइल पढ़ो, जिससे फिक्र बढ़े, कुछ मिले, या वो मसाइल पढ़ो जो रवायत के हैं। तो रवायत के मसाइल तो आप बचपन से सुनते आए। मैं आज एक फिक्र वाला टुकड़ा पढ़ता हूँ मसाइब का। देखिए, जनाब अली अकबर अहले बैत की मोहब्बतों का मरकज थे। मरकज किस लिए थे? मरकज इसलिए थे कि इमाम हुसैन को जब नाना याद आते थे तब अकबर को देखते थे, जब बाबा याद आते थे अली, तब अली अकबर को देखते थे, जब माँ याद आती थी तब अली अकबर को देखते थे। जनाब लैला कितना चाहती थी अपने बेटे को। शबीह रसूल थे, शक्ल रसूल थे, ये कोई मामूली बात नहीं है। और जनाब अली अकबर के लिए जो लफ्ज़ है, उनके लिए तो मजलिस से चाहिए, लेक्चर चाहिए, बहुत समझाने के लिए किस मंजिल पर थे जनाब अली अकबर, उसका तो मौका नहीं है, महल नहीं है न ये इस पर मुनासिब होगा। बस एक बात बताना चाहता हूँ, शरीयत का एक मसला, 72 घंटे के भूखे और प्यासे हैं सारे शहदाए करबला। हुसैन के सारे नासिर, सारे रफ़क़ा और सारे आइज़ा 72 घंटे के प्यासे हैं आशूर के दिन। और जो जितना अपनी उम्र में बढ़ा हुआ है उतना ही ज्यादा प्यासा है। आप बचपन से एक जुमला सुनते आए कि अहले बैत और करबला वाले 3 दिन के भूखे प्यासे थे। नहीं, जब मैंने कुछ मक्तल की किताबें देखी तो कुछ राज अलग से जाहिर हुए और पर से पर्दा हटा। आप सुनिए, पहली बात तो यह गलत है कि 7 तारीख को पानी बंद हुआ करबला में, 7 को नहीं हुआ, पानी बंद हुआ है 4 मुहर्रम को, सुने। और पानी है जरूरत, जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत। शरीफ घरानों में जिंदगी की जरूरत की चीजें बड़े लोग कम इस्तेमाल करते हैं, छोटों के लिए महफूज करते हैं। तो रवायत जो मार्फत की बुनियाद पे उस पे आया है कि जनाब ज़ैनब, जनाब अब्बास, जनाब अली अकबर, इमाम हुसैन, जनाब कुलसूम बीविया है, और मोहम्मद जनाब कासिम,
ان سب نے 7 تاریخ سے پانی پینا بند کر دیا تھا. یہ بچوں کے لیے ہے، یہ بچوں کے لیے، یہ بچوں کے لیے. تو یہ بڑی شخصیتیں، بڑی ہستیاں 7 محرم سے پیاسی تھی. سنیے یہ پیاس کا عالم ہے، محسوس کریے گا. اس میں جناب علی اکبر بھی ہے. سب سے زیادہ جو صدمہ گزرتا تھا پیاس کا وہ علی اکبر کے تعلق سے گزرتا تھا. کون سا متعلق ہوئی ہے؟ عاشور کے دن جناب علی اکبر جب بدر پر اسلحہ سج کے مجاہد بن کے فاتح خیبر کی شبی بن کے اور اگلے اس عقاب پر گھوڑے پر اسپیفا وفا پر جس کا نام عقاب تھا جو اڑان بھرتا تھا علی اکبر کو اپنی پشت پہ بٹھا کر، ارے بھائی یہ عقاب کون سا گھوڑا تھا جانتے ہیں؟ کربلا میں 120 سال سے زیادہ کی عمر تھی اس کی. یہ ہرقل بادشاہ نے جناب عبد المطلب کو تحفے میں بھیجا تھا. رسول اللہ کی 2 سال کی عمر تھی جب وہ آیا تھا اور فرمایا اور صحن کعبہ میں حضرت عبد المطلب کے لیے مسند لگتی تھی. آپ تکیے سے اپنی پشت مبارک ٹیک کر بیٹھتے تھے. سید العرب تھے، 10 بیٹے ساتھ بیٹھتے تھے اور ایک محفل جمتی تھی. دنیا کے لوگ اپنے مسائل لے کے آتے تھے. جب ہرقل نے گھوڑا تحفے میں بھیجا سید عرب جناب عبد المطلب کو تو بیت الشرف سے 2 سال کے حضور نکل گیا ہے. جناب عبد المطلب نے کہا مکے والوں تم بڑے بڑے شہ سوار ہو، کیا کوئی شہ سواری کر کے دکھائے گا اس گھوڑے پر؟ ہم نے کہا ہاں ٹھیک ہے، شیخ عرب سید البطا یہ کام انجام دے گئے، مگر اس گھوڑے نے کسی کو سواری نہیں دی. سنیں میں وجہ بتا رہا ہوں اس کو عقاب کیوں کہا گیا. عقاب گائے کو کہتے جانتے ہیں آپ؟ عقاب ایک پرندہ ہوتا ہے جو آسمان میں شکار کرتا ہے، باز سے بڑا ہوتا ہے. یہ جو کبوتر کو پکڑتے ہیں نا جانور، ان جانوروں سے ذرا عقاب بڑا ہوتا ہے اور وہ بہت بلندی پر ہوتا ہے. اقبال کی تو شاعری کا موضوع عقاب ہے، بلندی. تو عقاب اس پرندے کو کہتے ہیں جو آسمان کی بلندیوں پر بہت تیز رفتاری کے ساتھ پرواز کرتا ہے. عقاب اس گھوڑے کا نام عقاب کیوں پڑا بتا رہا ہوں میں. اب 2 برس کے آپ کو ہمارے سرکار دو عالم دادا کی بارگاہ میں بیٹھے، جب سب ناکام ہو گئے اس پر سواری لینے سے تو میرے نبی نے دادا سے کہا دادا ہم اس پر سواری کریں؟ کہا مختار کائنات ہے، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ 2 سال کے سن میں دادا اپنے پوتے سے کہہ رہا ہے آپ مختار کائنات ہے. اس کا مطلب کہ 2 سال کے سن میں عبد المطلب جانتے تھے کہ یہ کیا ہے. فرمایا آپ بیٹھیں گے جانے بدر، آپ بیٹھیں گے جانے جان، آپ بیٹھیں گے روح کائنات حبیب الہی، آپ پسند فرمائیں گے ان پہ بیٹھنا؟ کہا دادا ہمارا جی چاہتا ہے. پیغمبر نے جب یہ کہا 2 سال کے سن میں تو جناب عبد المطلب نے سائز سے کہا ارے ذرا گھوڑا آگے لاؤ. اس نے کہا تھا ادھر گھوڑا خود چلا اور جو چاہ رہا ہوں پیغمبر کی مرضی کو پہچان کر چلا جیسے مشیت سماج ہو، اور 2 سال کے نبی کے قریب آ کر اپنی گھٹنیوں کو پھیلایا آگے والیوں کو آگے کی طرف اور پیچھے پیر پیچھے کی طرف شکم زمین میں ملایا. اشارہ تھا آئیے تشریف فرما ہوئیے ہماری پشت پر. میرے اور آپ کے نبی اپنے 2 سال کے سن میں اس گھوڑے کی پشت پر بیٹھے. اب روایت کہتی ہے کہ اسے اتنی خوشی ہوئی اپنی پشت پر سرکار دو جہاں کو بٹھا کر کہ وہ کعبے کے صحن میں اتنی تیز ہوا چلا کہ اس کے پیر نظر نہیں آ رہے تھے. ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اڑ رہا ہے. تو عرب والوں نے اس کا نام رکھا کانہو عقاب. ارے یہ تو عقاب ہے، اس کا نام عقاب ہو گیا. خدا کی قسم جیسے صحن کعبہ میں محمد کو پشت پہ بٹھا کر تیز رفتاری کے ساتھ چلا تھا نا، ویسے کربلا کے دشاشور کو علی اکبر کو پشت پہ بٹھا کر اسی انداز کے ساتھ چلا ہے. آل محمد کی پرانی یادیں تازہ ہو گئی. نبی کا بچپن آنے گاؤں میں پھر گیا، چونکہ واقعات تو دہرائے جاتے تھے نا خاندان میں. جب علی اکبر چلے تو گھوڑے کو اتنی خوشی تھی کہ کربلا میں پرواز کر رہا تھا. امام حسین نے کہا اوقات میرے بیٹے کو مجھ سے اتنی جلدی نہیں
اتنی تیز پرواز لگا پلٹ گیا. میں اپنے اکبر کو ایک بار اور دیکھو. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. یہ تو روایت تھی یہاں تک. اب جو میں فکر اور تربیت اور ذمہ داری نوجوانوں سننا کیا قیامت کی منزل ہے. علی اکبر گئے اوقات پر. وہ علی اکبر نے پہلی جنگ کی سے پہلے لڑائی نہیں تھے, مگر مقتل میں لکھا ہے کہ علی کی ساری جنگیں یاد آ گئی. لشکر شام کے بوڑھوں نے کہا ارے یہ تو دادا کی طرح رہتا ہے. ایک حملہ مغلوبہ کر کے علی اکبر واپس آئے. اب وقت نہیں ہے اور میں تفصیل دیتا ہوں. جب واپس آئے تو بابا کی خدمت میں حاضر ہوئے. امام حسین آگے بڑھے اور مقتل کی لفظ ہے میں جو پڑھ رہا ہوں. علی اکبر کے سراپا کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد بابا سے بلند روئے. بابا رو کیوں رہے؟ آپ کو تو میں نے روتے ہوئے دیکھا ہی نہیں. آپ تو امام صبر و امام شکر ہے, رو کیوں رہے بابا؟ تو ایک جملہ کہا بیٹے آپ تم نے پہلی بار جنگ کی تھی, تمہارا انعام کا حق تو بنتا تھا نا, مگر تمہارا بابا آج بہت غریب ہے, ہم تمہیں انعام نہیں دے سکے, اس لیے ہماری آنکھ میں چلک گئی. علی اکبر قدموں پہ جھک گئے, سلامی دی کا بابا کچھ نہیں, کہا بیٹے جنگ کر کے آئے ہو. اب علی اکبر نے ایک ہلکی سی گفتگو جو کی ہے یہاں پر اس مقام پر وہ یہ ہے, بابا میرے بدن پر یہ لوہے کا لباس بڑا بوجھل محسوس ہو رہا ہے, اور بابا یہ سورج اتنا تپ رہا ہے کہ اس نے اس لباس کو سلگا دیا ہے. ایک تو اندر کی پیاس کی گرمی اور ایک بارش لوہے کی گرمی. تو اماموں سے کہا بیٹے تم کیا چاہتے ہو؟ بابا اگر ذرا سے پانی مل جائے. مسائل مرثیہ کون کہہ رہا ہے, کس سے کہہ رہا ہے؟ ساقی کوثر کے لال سے کہہ رہا ہے, ساقی کوثر کا پوتا کہہ رہا ہے یا بتا حل کا سبیل الرحمن. بابا کیا تھوڑے سے پانی کا انتظام ہو سکتا ہے؟ تھوڑے سے پانی کا انتظام ہو سکتا ہے. آپ رو لیے, آپ نے پرسہ پیش کر دیا, مگر احساس کی کیفیت حقیقی تو وہ ہے کہ روتے ہوئے جائے. جب علی اکبر نے کہا بابا تھوڑا سا پانی, تو امام حسین نے لفظوں میں کچھ نہیں کہا. کہہ سکتے تھے کہ بیٹے پانی کہاں, اگر پانی ہوتا تو تمہارا چھوٹا بھائی اصغر گہوارے میں کروٹیں کیوں بدلتا نہ ہوتا, اگر پانی ہوتا تو سکینہ اتنی پریشان کیوں ہوتی, اہل حرم کے بچوں کو ساتھ لے کر بار بار وہ تمہارے چچا کے پاس آتی تھی, ہمارے پاس آتی تھی. یہ سب تھا, کچھ بھی کہہ سکتے تھے. امام حسین نے لفظی جواب نہیں دیا. سنیے جناب, لفظی جواب نہیں دیا, عملی جواب دیا. اس کی بھی حکمت آپ کو سمجھ میں آئے گی. امام نے بیٹے کو دیکھا بڑے غور سے اور کہا ہلوما ادھرو منی. علی اکبر نے کہا قریب آؤ, میرے قریب آؤ, میرے قریب آؤ, میرے قریب آؤ. علی اکبر قریب آئے تو آپ نے بولا علی اکبر بیٹا ذرا دہن کھولو اپنا. علی اکبر نے اپنا دہن کھولا, منہ کھولا. امام حسین نے کہا لو بیٹا ہماری زبان اپنے دہن میں رکھ لو, ہو سکتا ہے کچھ سکون ملے. کیا ہے یہ؟ امام نے جیسی زبان مقدس سمجھو علی اکبر کے دہن میں رکھی تو مقتل میں یہ بھی لکھا ہے, آپ سنتے رہتے کہ جناب علی اکبر نے گھبرا کے اپنا منہ کھینچ لیا, دہن کھینچ لیا اور کہا بابا آپ کی زبان میں تو مجھ سے زیادہ کہتے ہیں, آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں. دیکھو مقتل کے حوالے یہ جملہ کر دیا علی اکبر نے 18 سال کے عمر میں 72 گھنٹے کی پیاس میں کہ میرا بابا مجھ سے زیادہ پیاسا ہے اور میرے باپ کی زبان میں کانٹے ہیں. یہ علی اکبر نے اعلان کر دیا. اب پڑھتا ہوں آپ کے سامنے وہ فکری مصائب کا ٹکڑا
جسے زندگی بھر جب یاد کیجیے گا تو شاید آپ اپنے آنسو نہ روک پائیے گا. سننا، علی اکبر دوبارہ چلے گئے میدان جنگ میں. اب کی بار اکبر کے کلیجے کو طفیل ابن عظام ملعون نے اپنا نشانہ بنایا. وہ زہر میں بجھا ہوا نیزہ علی اکبر کے دل میں درایا. علی اکبر جب گھوڑے سے جلتی ہوئی زمین پر آئے تو کائنات تو ہی لڑک گئی کائنات اور آ گئی زمین. کہاں گیا ہے فرش کائنات؟ ایک کوہرام برپا، خیموں میں آہوزاری. مگر آخرون یہ میں نے پڑھ لیا، مجھ میں ہمت نہیں پڑھنے کی، آپ میں سننے کی سکت نہیں ہے. شریعت کا ایک مسئلہ ہے. تو نوجوانوں، سلام کرنا جہاں اخلاق کا مظاہرہ ہے، ادب ہے، اچھے گھرانوں کی تہذیب ہے کہ بڑھ کے سلام کرو بیٹا. بتایا جاتا ہے، ماں باپ سمجھاتے ہیں، ہمارے گھروں کی مائیں اور ہمارے معاشرے کے باپ ہم سب کو سمجھاتے بچپن سے کہ نہیں کوئی بڑا ملے تو سلام کرنا بڑے ادب سے تہذیب سے. دیکھو بیٹا بد اخلاقی نہ کرنا ہے سلام. شریعت میں سلام کرنا واجب نہیں ہے، مگر بے ادبی ہے، بد اخلاقی ہے، بد تہذیبی ہے. اس کو کون سی کیٹیگری میں رکھا شریعت نے؟ سلام کرنا ہے سنت اور جواب دینا. اچھا واجب بھی کتنا واجب؟ اب سوال بھی سن لیجئے. سلام کرنے والے کو 80 گنا ثواب، جواب دینے والے کو 20 گنا ثواب، 1/5 ثواب ملتا ہے واجب کی ادائیگی پر، اور مستحب و سنت کی ادائیگی پر 80%. سنیے کتنا واجب ہے سلام کا جواب. اور کعبہ بیٹھے کر لیجیے گا تصدیق پر، تو چلا جاؤں گا مجلس پڑھ کے. اگر آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، واجب نماز، اور کسی نے آپ کو سلام کیا تو فوراً نماز ہی میں جواب دے. نماز ہی میں اگر وہ کہے سلام علیکم تو آپ بھی سلام علیکم کہیں گے، وعلیکم السلام نہیں. اس لیے کہ وعلیکم السلام قرآن میں نہیں ہے، سلام علیکم قرآن کی آیت ہے. نماز میں قرآن کی آیت تو پڑھی جا سکتی ہے، قرآن کے علاوہ کا کلام نہیں پڑھا جا سکتا، نماز باطل ہو جائے گی. لیکن اگر سلام کا جواب نہ دیا تو گناہگار. نماز میں بھی جواب دو، لیکن ایک سوال سلام ایسا بھی ہے جس کا جواب ہی واجب نہیں. وہ سلام کون سا ہے؟ میں ختم کر چکا میں لی. وہ سلام کون سا ہے؟ میں اگر آپ کو کسی بھی حالت میں کہوں سلام علیکم، سلام علیکم، کتنے بھی بڑے آپ ہوں، وقت کے نبی بھی کیوں نہ ہو، اگر میں کہوں سلام علیکم اور آپ نماز ہی میں کیوں نہ ہو تو آپ کو جواب دینا واجب. سلام علیکم جواب دے گے. لیکن اگر میں کہوں علیکم منی السلام، ارے بھائی آپ پر میرا سلام، تو اب اس کا جواب واجب نہیں، چونکہ یہ خود جواب ہے. جواب الجواب قرآن میں نماز میں واجب نہیں ہے. اب سمجھو 71-70 شہید جو کربلا میں اپنے اپنے مرکب سے آخری وقت میں جب گرے ہیں، انہوں نے حسین کو سلام کیا ہے. سلام علیک یا سیدہ، سلام علیک یا مولایا. مولا سلام، میرے سید و سردار سلام. حسین پر واجب تھا سلام کا جواب دینا، اور حسین جواب دیتے رہے. مگر جب علی اکبر گرے